Do you believe in God? If yes, then is it formless or not? Do you believe in any religion? اس کا جواب بھی بڑا سیدھا ہے، نہیں۔ میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کہ تمہارا کھلونا، تمہارے ارد گرد کی کوئی بھی چیز، تمہارا گھر، تمہارا گھروندہ، تمہارے گھر کی کار، تمہارا کوئی بھی جو کچھ تمہارے ارد گرد ہے، کیا وہ خود سے خود بن گیا ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے؟ ایک 5 سال کا بچہ جو فطرت کے قریب ہے اور ابھی اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، متاثر نہیں ہوئی ہے، وہ ہر حال میں یہی کہے گا کہ میرا کھلونا بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے، میرا گھر بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے، ہمارے گھر کا چولہا بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے، میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ بھی کوئی نہ کوئی بناتا ہے۔ غرض کے ہر چیز جو بچے کی زندگی میں ہے، بچے کا یہ یقین ہے چونکہ اس کی فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ ایک سوال میں دھورو راٹھی کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم آخر کیوں ایک مفرد اور مرکب کے درمیان فرق کرنے کے قائل ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک سنگل اینٹیٹی کو الگ طریقے سے اور الگ زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک کمپوننٹ کو، اور ایک کمپاؤنڈ کو الگ زاویے سے دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس کائنات کی بہت ساری چیزیں ہیں، میرے ہاتھ میں گلاس ہے، یہ بھی اس کائنات کا حصہ ہے، میرے ہاتھ میں فون ہے، یہ بھی اس کائنات کا حصہ ہے، نوٹ بک ہے، میرا لیپ ٹاپ ہے، میری ڈیسک کے اوپر پین ہے، بکس ہیں، یہ ساری کی ساری اس کائنات کا حصہ ہیں، اور پھر یہ کائنات ہے جو کہ ان چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کائنات کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک کمپوننٹ کو، اس کے بارے میں تو ہمارا یہ یقین ہو کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ کتاب خود سے خود وجود میں نہیں آئی، اس کا لکھنے والا ہے، پین کا بنانے والا ہے، فون کا بنانے والا ہے، سیمسنگ کمپنی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ سیمسنگ کے بارے میں سوچیں تو اویس اقبال کا ضرور ذہن میں آنا چاہیے نام۔ تو ان سب کا بنانے والا ہے، لیکن جو کمپاؤنڈ ہے یعنی پوری کائنات جو مرکب ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو یہ مفرد اور مرکب کے درمیان یعنی کمپوننٹ اینڈ کمپاؤنڈ کے درمیان آپ فرق کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا لاجیکل ریزن ہے کہ کمپوننٹس تو سب کے سب کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہو، لیکن کمپاؤنڈ خود بخود بن جائے؟ اس فرق کی کوئی لاجیکل ریزننگ ہمیں چاہیے۔ یہ سوال دھورو راٹھی اور ان جیسے تمام ملحدین کے لیے ہے جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہے اور کائنات کے تعلق سے وہ سوچتے ہیں کہ کائنات خود بخود بن جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دھورو صاحب آگے کیا کہتے ہیں۔ سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا، ان کے اوپینین کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جائے۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے۔ اب دیکھیں، ابھی 2 منٹ ہوئے ہیں اس ویڈیو کو شروع ہوئے دھورو راٹھی کی۔ جب وہ سوال پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ گاڈ موجود نہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک دوسری رائے بھی ہے، میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں، چونکہ گاڈ موجود ہے یا نہیں یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب بڑی آسانی سے دیا جا سکے۔ بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آسانی سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر دیا جا سکتا ہے تو آپ نے شروع میں دیا، اور نہیں دیا جا سکتا تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ دونوں ہی باتوں کے اندر تضاد ہو گیا، بلکہ 2 ہی منٹ کے اندر آپ نے متضاد گفتگو کر دی۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بہت سیدھا سا اس کا جواب ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل اس کا جواب ہے، آسانی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ہم اپنی کہانی میں آگے بڑھیں تو کئی ہزاروں سالوں بعد انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے دھرتی پر، اور بھگوان دیکھنے لگتے ہیں انسانوں کو، اور بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان بڑے ہی دشٹ بن گئے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں۔ بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے، یار کیوں بنایا میں نے ان انسانوں کو، یہ تو ایسے نکلے۔ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پوری دھرتی کو وائپ آؤٹ کر دیں گے، جتنے انسان، جانور اور چڑیا ہیں سب ختم کر دیں گے۔ لیکن اسی بیچ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، نوح نام سے۔ کرسچنز انہیں نوح کر کے پکارتے ہیں اور مسلمز انہیں نوح بلاتے ہیں۔ تو بھگوان کی آنکھوں میں نوح ایک بہت اچھا انسان تھا، اس لیے بھگوان نے سوچی کہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے نوح کو بولا کہ دیکھو میں ایک بہت بڑی باڑھ لانے والا ہوں دھرتی پر، ایک گریٹ فلڈ آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن تمہیں ایک بڑی سی بوٹ بنا لینی چاہیے۔ اس بوٹ پر تم خود بیٹھنا، اپنی وائف کو بٹھانا، اپنے 3 بیٹے ہیں ان کی وائفز کو ساتھ میں لے چلنا، اور اس کے علاوہ جو بھی لیونگ آرگنزم ہے
उस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेल और एक फीमेल इस बोट पर अपने साथ रखना, और ऑब्वियसली सफिशिएंट खाना भी अपने साथ लेकर जाना ताकि सब जिंदा बचे रह सके। तो भगवान नोआ का इंतजार करते हैं इस बोट को बनाने का, और जब ये हो जाती है पूरी, तो पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है। लगातार 40 दिन और 40 रातों तक बारिश होती रहती है, सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है धरती पर 150 दिन तक। लेकिन नोआ की जो बोट थी, नोआज आर्क, ये पानी पर तैरती है और इसमें बचे लोग जिंदा रहते हैं। फाइनली जाकर ये नाव इरारत की पहाड़ियों पर पहुंचती है, इकलौती जगह जो पानी के अंदर नहीं डूबी है। टाइम के साथ साथ पानी नीचे आने लगता है और सारे जो लोग थे इस नाव में वो बाहर आते हैं और लाइफ को जीने का एक नया मौका मिल पाता है। नोआ अब भगवान को ऑफरिंग करते हैं, भगवान से प्रॉमिस करवाई जाती है कि वो दोबारा से कभी भी इस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिंदुइज्म में भी हमें एक बहुत सिमिलर कहानी देखने को मिलती है, राजा मनु की कहानी। एक छोटी सी मछली राजा मनु से प्रोटेक्शन मांगती है, और जब राजा उन्हें बचाते हैं वो मछली बड़ी होती रहती है। पुराणास के अकॉर्डिंग ये मछली एक्चुअली में मत्स्य थी, भगवान विष्णु का अवतार। ये मछली राजा मनु से कहती है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, सब खत्म हो जाएगा, एक बोट बना लो बचने के लिए। तो राजा मनु एक बहुत बड़ी बोट बनाते हैं जिसमें कई लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स और सप्तऋषि को रखा जाता है। और जब ये ग्रेट फ्लड आता है तो ये बोट में जिंदा बच जाते हैं और मत्स्य का अवतार उन्हें हिमालयास की ओर सेफली रास्ता दिखाता है। अब और भी माइंड ब्लोइंग चीज ये है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, वहां मिले स्क्रिप्चर्स में भी एक सिमिलर कहानी लिखी गई है, सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगामेश की कहानी। यहाँ पर एक ग्रेट सेज उथनापिश्तम को वार्निंग मिलती है एक आने वाले ग्रेट फ्लड के बारे में, और वो अपने रिलेटिव्स, लिविंग क्रीचर्स और खाने को बचा लेते हैं एक बड़ी सी बोट में। इतना ही नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ज़्यूस के गुस्से की वजह से एक ग्रेट फ्लड आता है। ड्यूकैलियन को बताया जाता है इस फ्लड के आने के बारे में उनके पिता प्रोमेथियस के द्वारा, और ड्यूकैलियन और उनकी पत्नी एक बोट बनाकर इस फ्लड से बच निकलते हैं। 9 मिनट के ऊपर धुरव राठी ये बताते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया, इसी तरह एक ग्रेट फ्लडिंग का किस्सा दूसरी तहजीबों में भी मिलता है। मेसोपोटामिया में मिलता है, हिंदुइज्म में मिलता है, ग्रीक मिथोलॉजी में मिलता है, इस्लाम में तो है ही, यहूदियत में मिलता है, ईसाइयत में मिलता है। तो जितनी भी तहजीबें, सब जगह किस्सा मिलता है। अगर ये बात है तो फिर इस किस्से के होने में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। सारी दुनिया अगर इस किस्से के ऊपर मुत्तफिक है, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स बदल गए हैं। मसलन यानी हिंदू मिथोलॉजी में नाम कुछ और है, ग्रीक मिथोलॉजी में नाम कुछ और है, मेसोपोटामिया में नाम कुछ और है, इस्लाम में और ईसाइयत और यहूदियत में तो नाम में भी कोई फर्क नहीं है। नूह और नोवा वही चीज है। हिंदू में मनु है, मनु और नूह के अंदर बड़ी सिमिलैरिटीज है, नाम के अंदर, यानी नाम के प्रोनाउंसिएशन में। द पॉइंट इज कि अगर ये बात है कि सारी दुनिया की तहजीबें किस्से को बयान कर रही हैं, तो उस किस्से के न होने में शक करने का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा आप उसकी डिटेल्स में शक कर सकते हैं, लेकिन वो किस्सा हुआ है अगर सारी दुनिया उसके ऊपर मुत्तफिक है और उसके बाकायदा यानी पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि आज के दौर में वो चली है, बल्कि पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिखा है। 6 मिनट 4 सेकंड पर वो ये कहते हैं कि जब दुनिया की आबादी बढ़ गई तो खुदा को रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने किन लोगों को बना दिया, ये तो आपस में बहुत लड़ रहे हैं, दुनिया में फसाद कर रहे हैं। ये अल्फाज उनके अपने हैं। ये जो कुछ चीजें जो फिलर्स होते हैं उससे काम खराब हो जाता है। खुदा को रिग्रेट होने का मतलब क्या है कि खुदा को इल्म नहीं था कि आगे क्या होगा। खुदा को रिग्रेट होने का मतलब क्या है कि खुदा की कोई प्लानिंग नहीं थी, वो बस बैठा बोर हो रहा था, उसने सोचा कि चलो कुछ बना देते हैं, अच्छे ही लोग होंगे, लेकिन वो अच्छे नहीं निकले बल्कि खराब निकले। ये खुदा की शान में गुस्ताखी है अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब हजरत उसने देखा कि भाई चलो दुनिया को तबाह करते हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा था जो बहुत अच्छा था, तो खुदा ने उस एक बंदे को अपना प्लान बताया। तो ये जो अब इससे भी ये साबित होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छा बनाया नहीं था, बल्कि वो अच्छा बन गए थे, वरना खुदा तो उनको भी तबाह करने वाला था। वो तो देखा कि अचानक चलो एक नेक बंदा है, इसको अपना प्लान बता देते हैं, और फिर पूरा प्लान बताया और फिर तूफान नूह आया। ये दरअसल एक ऐसी चीज है कि जिसकी निस्बत मजहब की तरफ करना, खुसूसन इस्लाम की तरफ करना गलत है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाया, खुदा की प्लानिंग का हिस्सा था। इस दुनिया के अंदर तूफान आया, यकीनन वो हजरत नूह की कौम या उस दुनिया में जो आबाद थे उनके आमा का नतीजा था, लेकिन खुदा के इल्म के मुताबिक था। और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे,
تو اس لیے اپنی کہانی کی شروعات پہلے ایڈم اور ایو کی کہانی سے ہی کرتے ہیں. ایڈم اور ایو کی کہانی کا نام ضرور آپ نے کہیں نہ کہیں تو سنا ہی ہوگا. ایڈم کو آدم کر کے بھی پکارا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ بھگوان نے انہیں مٹی سے بنایا. بھگوان نے انہیں سانس دی اور یہ ایک لیونگ بین بن گئے. بھگوان نے ایڈم کو کریٹ کیا. ایڈم کو بنانے کے بعد انہیں گارڈن آف ایڈن میں پلیس کر دیا. اس گارڈن میں 2 پیڑ لگے ہوئے تھے. پہلے پیڑ کا نام دا ٹری آف لائف اور دوسرے پیڑ کا نام دا ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول. بھگوان نے کہا کہ جو کھانا ہے کھا لو، بس اس دوسرے پیڑ سے کوئی پھل توڑ کر مت کھانا، بس میری ایک ہی ایک کنڈیشن ہے. پھر بھگوان نے سوچا کہ یہ ایک آدمی اکیلا بڑا لونلی فیل کرے گا، کوئی نہ کوئی ہیلپر ضرور ہونا چاہیے اس کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر بھگوان نے زمین سے جانوروں اور چڑیوں کو بنایا، لیکن کوئی بھی سوٹیبل ہیلپر نہیں تھا. پھر بھگوان نے ایڈم کو سونے بھیجا اور جب وہ سو رہا تھا تو اس کی باڈی سے ایک ہڈی نکالی اور اس ہڈی سے ایک عورت کو بنایا. اس عورت کا نام ایڈم نے ایو رکھا. ایو کو ایوا بھی بلایا جاتا ہے جس کا مطلب لائف ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک سانپ آ کر ایو کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فوربیڈن فروٹ کو کھا لو. یہ جو پیڑ ہے جس کو لے کر بھگوان نے کہا ہے کہ اس کا کوئی پھل نہیں کھانا، اسے کھا لو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم بالکل بھگوان جیسے ہو جاؤ گے. تو بہکاوے میں آ کر ایو اس پھل کو کھا لیتی ہے اور اپنے پتی ایڈم کو بھی کھلا دیتی ہے. اور جب بھگوان کو یہ چیز پتہ چلتی ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے. غصے میں وہ انہیں شراپ دیتے ہیں. سانپ کو کرس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اب اپنے پیٹ کے بل ہی کرول کرتے رہے گا اور دھول مٹی کھائے گا اپنی پوری زندگی. عورت کو شراپ دیا جاتا ہے کہ اسے بچے پیدا کرنے ہوں گے اور بچے پیدا کرتے وقت بہت بھاری لیبر پینس ہوں گے، درد ہوگا. اور ایڈم کو شراپ دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی اسے کام کرتے رہنا پڑے گا، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ گارڈن آف ایڈن سے ایڈم اور ایو دونوں کو باہر نکال پھینکا جاتا ہے اور وہ اپنی باقی کی زندگی دھرتی پر جا کر بتاتے ہیں. اچھا، جس انداز سے انہوں نے حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کی ہے کہ جی وہ ایک باغ میں تھے، وہاں 2 پیڑ تھے، ایک ٹری کا نام تھا ٹری آف لائف، دوسری کا نام تھا ٹری آف نالج. بھگوان نے سوچا حضرت آدم کو بنانے کے بعد کہ یہ آدمی اکیلا ہے، بہت تنہا محسوس کرے گا، لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، لہٰذا جانور بنا دیے. پھر سوچا کہ بھئی یہ تو جانور پرفیکٹ سوٹیبل نہیں ہے، لہٰذا ایک جب وہ سو گئے تو ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. اس پوری کہانی سے یہ ایسا لگتا ہے کہ دورو راٹھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہیپ ہیزرڈلی کوئی چیز ہو رہی تھی کہ پہلے آدم کو کریٹ کر دیا، اس کے بعد سوچا کہ یار یہ تو بہت اکیلا ہے، لہٰذا چلو اس کے ساتھ جانور پیدا کرتے ہیں. اب جانور تو سوٹیبل نہیں ہے، چلو ان کے ساتھ حوا کو پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کوئی پلاننگ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی تقدیر کے اس پوری کائنات کو شروع کر دیا، چلا دیا. اور یہی ایک بنیادی غلطی ہے. یہودی اور عیسائی اس کو مانیں تو مانیں، لیکن اسلام اس چیز کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا. اس تعلق سے اسلام اس نظریے کو مسترد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ قضاء اور قدر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو نہایت نظام اور پہلے سے پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا ہے. کہ کوئی بھی واقعہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اس کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اگر اس باغ سے نکلے تو یہ بھی اللہ کی پلاننگ کا حصہ اور اس کی علم کے مطابق تھا. اور اسی طریقے سے حضرت حوا علیہ السلام کو کی تخلیق ہوئی تو یہ بھی اللہ عز و جل کی پلاننگ کے مطابق تھا. یہ ساری چیزیں اللہ کی پلاننگ کے مطابق تھیں، ہیپ ہیزرڈلی کچھ نہیں ہوا. قرآن کریم جو حضرت آدم اور حوا کا قصہ بیان کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور 2 آیتوں کے ذریعے. آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں لیکن اس تفصیل میں جائے بغیر سمپلی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے 25 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. یہ جو آیت ہے اور آگے تک چل رہی ہے، اس کا میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ او آدم dwell you and your wife in paradise and eat from wherever you will but do not approach this tree lest you be among the wrongdoers. اس درخت کے قریب نہ جانا. قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ ٹری آف لائف یا ٹری آف ایول اینڈ ورچو یا ٹری آف نالج وہ کون سی ٹری تھی.
اس کی وضاحت قرآن نے نہیں کی. یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, درخت کے قریب کیوں نہ جانا؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں اعتراض آ رہا ہے تو آپ پھر یہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ شک بھی ہے کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے. اگر خدا قادر مطلق ہے تو وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے, جس چیز کو چاہے حرام کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان میں نفع ہوتا ہے لیکن خدا نے اس کو حرام کیا ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, شراب کے بارے میں, جوئے کے بارے میں, کہ بظاہر اس میں تھوڑا بہت نفع ہو بھی سکتا ہے لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے بڑا ہے, اس لیے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا. اگرچہ قرآن نے ان میں نفع کا اعتراف کیا ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے, عالم ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے اس درخت کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حرام کر دیا تھا. لیکن شیطان آیا. But Satan whispered to them to make apparent to them that which was concealed from them of their private parts. یہ وہ ہے حصہ ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ جو ان کے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ وہ کھل جائیں. He said, your Lord did not forbid you this tree except that you become angels or become of the immortals. اس نے یہ کہا کہ تمہارے خدا نے اس درخت سے تم کو اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے بن جاؤ اور تاکہ تم immortal یعنی تمہیں سمجھ لیں تمہیں ایسی زندگی مل جائے کہ جو کبھی ختم نہ ہو. And he swore, اس نے قسم کھائی خدا کی کہ indeed I am to you from among the sincere advisors, میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم نے یا حضرت حوا نے اگر اس درخت کے قریب یہ دونوں گئے تو اس لیے نہیں گئے کہ ان کے ذہن میں خدا کے خلاف بغاوت کا کوئی خیال آیا, بلکہ جب شیطان نے خدا کے نام پر قسم اٹھائی تو یہ سمجھے کہ ہاں بھئی یہ بات بالکل صحیح ہوگی, چونکہ خدا کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے اور خدا کا احترام اتنا ہے کہ خدا کے نام کی کوئی قسم اٹھائے گا تو یقیناً سچ ہی بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے وہ اس ٹریپ میں آ گئے. ان کی یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, ایک ایرر ہو سکتا ہے, لیکن یہ خدا کے خلاف بغاوت نہیں تھی. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ اسلام کا نیریٹو ہے. عیسائیوں کے یہاں یہ ہے کہ آدم نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور اس گناہ کا جو بھگتان ہے وہ پوری نسل آدم بھگت رہی ہے. تو اب اس کے بعد دھور وراٹھی یہ کہتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو انہوں نے حضرت آدم کو اور حوا کو شراپ دیا اور کہا کہ دیکھو حوا کو کہ تم بچے پیدا کرو گی اور بچے پیدا کرنے میں تمہیں بڑی تکلیف ہوگی, اور آدم کو شراپ یہ دیا گیا کہ پوری زندگی آدم اور آدم کی اولاد محنت کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ اسٹوری انہوں نے یقیناً ببلیکل نریشن سے اٹھائی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا so he made them fall through deception, یعنی جو شیطان تھا اس نے ان کو دھوکہ دیا. And when they tasted of the tree, their private parts became apparent to them and they began to fasten together over themselves from the leaves of paradise. وہ اپنے جسم کو پتوں سے چھپانے لگے. And their Lord called to them, did I not forbid you from the tree and tell you that Satan is to you a clear enemy? میں نے تم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. لیکن شراب کی کیا جو بات دھورو راٹھی نے کی ہے, اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اسلام سمپل اور واضح انداز سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تم اس جنت سے نکلو, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے, آپس میں تم لوگوں کے درمیان دشمنیاں ہوں گی تمہاری اولاد میں, اور تم اس زمین میں ایک وقت تک ٹھہرو گے, تمہارا ٹھکانہ ہے, یہاں تمہاری آسائش کا سامان ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. تم اس میں زندہ رہو گے, اسی میں مرو گے, اور اسی زمین سے پھر تم نکالے جاؤ گے. اگر آپ اس کو شراب کہنا چاہیں تو کہہ لیں, لیکن ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت حوا کی بیٹیوں کو جو ولادت کے وقت درد ہوتا ہے یہ حضرت حوا کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے, یا مرد اگر محنت کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے تو حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے کرتا ہے. ایسا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اب یہ جو میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی غلطی یعنی کوئی بغاوت نہیں تھی, اس کو قرآن نے خود واضح کر دیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, کہ and we had already taken a promise from Adam before, but he forgot and we found not in him determination. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم بھول گئے تھے, ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ خدا کے خلاف بغاوت کریں,
اور بھول چوک تو انسان کی معاف ہے ہی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن چونکہ حضرت آدم بڑے برگزیدہ بندے تھے، وہ خدا کے نبی تھے، اور بڑوں کی اگر بھول چوک ہو تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود توبہ کے الفاظ سکھائے، اور توبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور وہ توبہ قبول ہوئی. تو حضرت آدم نے اللہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی تھی. کہانی میں آگے بڑھے، اب ہم آتے ہیں ابراہیم پر. ایک فیمس کتھا ہے ابراہیم کی، جب انہوں نے آئیڈلز کو توڑا تھا، پتلوں کو توڑا تھا. اس کتھا کو ہیبرو بائبل میں نہیں مینشن کیا گیا، لیکن مدراش جینیسس ربا چیپٹر 38 میں مینشنڈ ہے. مدراش بیسیکلی بائبل پر کامنٹری ہے جوئش ربائی کے دوارا. یہی کتھا ہمیں قرآن کے چیپٹر 21 آیت 51 to 70 میں بھی ملے گی، تھوڑے بہت ڈیفرنسز کے ساتھ. بیسک کہانی کچھ ایسی ہے کہ یہ بات اس سمے کی ہے جب لوگ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ابراہیم کے پتا تیرا خود مورتیاں بنانے والے ایک آدمی تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. ایک سمے کی بات ہے کہ ابراہیم کے پتا کہیں دور کسی ٹرپ پر گئے کسی کام سے، اور ابراہیم کو اپنی دکان کا انچارج بنا کر چھوڑ گئے. ایک آدمی اس دکان پر آتا ہے ایک مورتی کو خریدنے. ابراہیم پوچھتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے 50 سال. اور ابراہیم کہتے ہیں کہ 50 سال مطلب 50 سال کے ہو کر تم اس مورتی کی پوجا کر رہے ہو جو 1 سال کی بھی نہیں ہے. یہ سن کر وہ آدمی بڑا امبیرسڈ فیل ہوتا ہے اور دکان سے چلے جاتا ہے. ایک دوسری اوکیزن پر جب سارے لوگ وہاں موجود نہیں تھے، ابراہیم ایک ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور ساری مورتیوں کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ اس ڈنڈے کو لے جا کر سب سے بڑی مورتی کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں. جب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو وہ بڑے شوق ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ابراہیم نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ مورتیوں کے اگینسٹ بولتا تھا. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا، تو ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ یہ ساری مورتیاں ایکچولی میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئی تھی، اور پھر جو سب سے بڑی مورتی تھی اس نے ڈنڈا اٹھایا اور ساری چھوٹی مورتیوں کو توڑ دیا. اس سے جا کے پوچھو اس بڑی مورتی سے کہ اس نے اوروں کو کیوں توڑا. لوگوں نے کہا کہ بے وقوف بنانا بند کرو، یہ مورتیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، نہ ہی بول سکتی ہیں. تو ابراہیم کا جواب آتا ہے کہ تم مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جب یہ مورتیاں نہ بول سکتی ہیں نہ کچھ کر سکتی ہیں، نہ تمہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچنا نہ تمہیں اس سے کوئی نقصان ہونا. ابراہیم کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑی سی آگ کے اندر جائیں، اور اگر ابراہیم صحیح ہیں تو اصلی جو بھگوان ہے وہ اصلی بھگوان انہیں بچا لیں گے. اور ابراہیم جاتے ہیں اس آگ کے اندر اور بھگوان انہیں بچا لیتے ہیں. اس کہانی کے چلتے مورتیوں کی پوجا نہیں کی جاتی جوڈائزم اور اسلام میں. آگے جو سب سے بڑا بلنڈر اس ویڈیو کا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں مورتی پوجا کی برائی اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کہانی انہوں نے ذکر کی کہ اس کہانی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مورتیاں توڑ دی تھیں. تو اسی لیے اسلام اور یہودیت میں مورتی پوجا نہیں کی جاتی. یہ ایگزیکٹ ورڈ ہیں جو 11 منٹ 45 سیکنڈ پر انہوں نے کہے ہیں. اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلم کنزرویٹو یہ کہتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا کرتے ہیں لہٰذا وہ کافر ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مورتی پوجا اگر اسلام میں، اور اسلام حضرت آدم سے ہے، چونکہ حضرت آدم بھی خدا کے ایسے بندے تھے کہ جنہوں نے خدا کی مرضی کے سامنے سبمیشن کیا ہے، تو اسلام میں مورتی پوجا اس لیے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مورتی توڑی تھی چنانچہ چلو بھائی ان کو مورتی اچھی نہیں لگ رہی ہے لہٰذا مورتی پوجا بین کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ مورتی پوجا آبجیکٹیولی ان اٹ سیلف بری ہے. اس لیے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مورتیاں اسی لیے توڑی چونکہ وہ مسلمان تھے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. سورہ حج آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم. اور آگے ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اس آیت کا ترجمہ آگے پوری آیت کا ترجمہ کرنے کے بجائے آخر کے جو الفاظ ہیں so avoid the uncleanliness of idols and avoid false statement. تو آئیڈلز کو unclean بتایا جا رہا ہے، نجس بتایا جا رہا ہے، ناپاک بتایا جا رہا ہے. وہ پھر آئیڈلز کسی بھی زمانے میں ہو، تو جو چیز ناپاک ہے اس کے قریب جانا اسلام میں حرام ہے، اس کی عبادت کرنا اسلام میں حرام ہے. اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا اس لیے مسلمان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے، حضرت آدم بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے، چونکہ اسلام میں مورتی پوجا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو سن کر کچھ کنزرویٹو مسلمز، انفیکٹ کچھ کنزرویٹو ہندوز بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہندو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر ہیں. کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو.
یہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ اپنے فادر کو یاد کرتے ہو ان کی فوٹو دیکھ کر. فوٹو کے ذریعے آپ اپنے پتا کو یاد کر رہے ہو اور ان کو پیار جتا رہے ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکچوئل پتا کو بھول کر صرف اس فزیکل فوٹو کو ہی پیار جتانے لگ جاؤ اور یاد کرنے لگ جاؤ. سملرلی ہر ہندو جانتا ہے کہ یہاں پر مورتی کے ذریعے بھگوان کی پوجا کری جا رہی ہے, ایکچولی میں اس فزیکل مورتی کی پوجا نہیں کری جا رہی ہے. اس چیز کا ایک اچھا جواب آچاریہ پرشانت جی نے دیا تھا جب میں نے ان کے ساتھ بات کری تھی. مورتی جو ہے وہ ایک سفل پریوگ رہا ہے. مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے. اور جب مورتی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے. اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ مورتی کے مادھیم سے میں ستیہ میں پرویش کروں گا, ساکار کے مادھیم سے میں نراکار میں پرویش کروں گا. ویڈیو میں 12 منٹ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا نہیں کرتے بلکہ مورتی کے تھرو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو فوٹو دیکھ کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوٹو ہی کو یاد کرنے لگ جاؤ. فوٹو دیکھ کر آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو تو یہ فوٹو جو ہے وہ ایک مادھیم ہے. پچھلے چند دنوں پہلے انہوں نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا جو ہندو آچاریہ تھے, پرشانت ان کا نام ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے, مورتی صرف ایک ذریعہ ہے. یہ جو ایک طرح کا ہندوؤں میں ایک مسکنسپشن ہے, اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو کہا نا آپ اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں, ہم مورتی دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں, اگر ایک آدمی اپنے باپ کی تصویر کی جگہ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرے تو کیا یہ باپ کی توہین نہیں ہے؟ یقیناً باپ کی توہین ہے, کیونکہ باپ کی جو تصویر ہے جیسی تصویر ہے اسی کو تو دیکھنا چاہیے نا. آپ نے باپ کو دیکھا اور آپ نے اس کی تصویر بنا دی. آپ نے باپ کو دیکھا, آپ نے فون سے اس کا فوٹو لے لیا. باپ کے مرنے کے بعد آپ اس کو فوٹو کو دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تصویر اسی کی ہے. لیکن اگر آپ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرنے لگے تو آپ خود توہین محسوس کریں گے کہ آپ اپنے باپ کی توہین کر رہے ہیں. جس کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی اس کی تصویر بنانا اس کی توہین نہیں تو اور کیا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے, جگہ جگہ جو سرکاری دفاتر ہیں مثلا وہاں پر مودی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے چونکہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آپ ان کی تصویر ہٹا کر راہل گاندھی کی تصویر لگا دیں تو کیا یہ حکومت کی خلاف ورزی اور مودی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ جتنے مودی بھکت ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, راہل نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, مودی نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ راہل گاندھی کو کی تصویر مودی کی جگہ لگا دی جائے. مودی کی تصویر مودی کی تصویر ہے, راہل گاندھی کی تصویر راہل گاندھی کی تصویر ہے. آپ ایک انسان کی تصویر دوسرے انسان کی نہیں بنا سکتے. تو جس کی کوئی تصویر ہو ہی نہیں سکتی, جس کا کوئی شیپ نہیں, کوئی فارم نہیں, اس کی تصویر بنانے کا کیا مطلب؟ اور یہ تو پھر خدا ہے. بہت سی چیزیں اور تصورات ایسے ہیں کہ جن کی آپ صبح قیامت تک تصویر نہیں بنا سکتے. کوئی آدمی بزدلی اور بہادری کی تصویر بنا کر دکھائے, ہاں بزدل اور بہادر کی تصویر بنا سکتے ہیں آپ, کیونکہ بزدل انسان ہوتا ہے, بہادر انسان ہوتا ہے. لیکن بزدلی اور بہادری ایک کانسیپٹ ہے, آپ اس کانسیپٹ کی تصویر بنا دیں اور ایسی تصویر بنا دیں کہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہی بزدلی کی تصویر ہے, ہاں یہی بہادری کی تصویر ہے. تو جو چیزیں انسان سے متعلق ہیں, جو اس کی صفات اور اس کی خصوصیات, ہم اگر اس کی تصویر نہیں بنا سکتے تو خدا کے جس نے کبھی اپنی تصویر دنیا کو نہیں دکھائی, خدا کے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے, جس کا کوئی شیپ نہیں ہے, جس کا فارم نہیں ہے, اس کی تصویر انسان اگر بنائے تو کیا یہ خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اچھا, اب دھورو راٹھی اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں, دیکھیے ان کے کامنٹ میں, some Muslims saying that how can there be idol of God when he has no body. کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے, اس کا مجسمہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. Well, حدیث البخاری and Muslim quote Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, if any one of you fighting with his brother, he should avoid his face, for indeed Allah created Adam in his image. ایک تو حوالہ انہوں نے یہ دیا. دوسرا حوالہ یہ دیا قرآن 38:75, God Allah says, O Iblis, what prevented you from prostrating yourself before him, meaning Adam, whom I created with my two hands? Did you become too proud, or have you always been arrogant? یہاں انہوں نے ایک حدیث اور ایک آیت کا حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے آیت کو لے لیتے ہیں. آیت میں کہ I created Adam with my two hands, اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں. جب ہاتھ ہیں تو پھر باڈی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ ہے اس وقت, یہ تفسیر قرطبی کا ہے.
اور بڑی کلاسیکل تفسیر ہے، اس میں اس آیت کے معنی بیان کیے گئے ہیں لیکن جو چیز اہم ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فَخَاطَبَ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ فِي تَعَامُلِهِمْ. اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس انداز میں بات کرتا ہے جس انداز کو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں. اب مثلا آپ اگر سی پلس لینگویج میں لوگوں سے بات کرنے لگیں یا مثلا پائتھون لینگویج میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگیں جس کو صرف آئی ٹی اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، ایک عام آدمی نہیں سمجھتا، تو ہمیں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم سے بات ہمارے انداز میں ہو، پھر لینگویج کوئی بھی ہو، ہم ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے کہتے ہیں امام قرطبی فَإِنَّ الرَّئِيسَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا بِيَدِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ وَالتَّكَرُّمِ. کہ جو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوق کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرے تو اس کے اپنے ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اس چیز کو اہمیت دی، عزت دی. مثلا آپ یہ کہیں بادشاہ سلامت نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، تو ہاتھ سے کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو اتنی عزت دی اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. اس میں احترام اور عزت کا پہلو شامل ہے. تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. فذکر الید ہنا بمعنی ھذا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے لفظ ید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یعنی اتنے احترام اور ان کو دیا اور اتنی عزت دی اور تم ان کے سامنے نہیں جھک رہے ہو. یہ آیت کا مطلب ہے. آگے مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بہت مشہور مفسر و تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں الید ھا ھنا بمعنی التأکد والصلہ، کہ ید کا یعنی ہاتھ کے جو معنی اس آیت میں ہے وہ ایمفسائز کے لیے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہی بنایا، لما خلقت انا، میں نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا. جب میں نے ہی بنایا تو اے شیطان تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ایروگینس اور تکبر اختیار کرے. آگے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقیل التشبیہ فی الید فی خلق اللہ تعالی دلیل علی انہ لیس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وانما هما صفتان من صفات ذاته تعالی. یہ ایک اور اپروچ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ یہ کہ ید کے معنی یہاں پر نعمت یا قدرت کے نہیں ہے، بلکہ ید ایک صفت ہے خدا کی، ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کو نہیں معلوم. ایک اور اوپینین وقیل اراد بالید القدرہ، ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ کہاوت ہے ما لی بہذا الامر یدن، مجھے اس کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے. یدن کا لفظ، ہاتھ کا لفظ عربی کہاوت میں استعمال ہوا. ایک اور شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو امام قرطبی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وما لی بالحمل الثقیل یدانی، اس بوجھ کو اٹھانے کے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. ایک آدمی جس کے ہاتھ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، یعنی میرے پاس اس بوجھ کو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تحملت، آخری لائن، تحملت من عفراء ما لیس لی بہ ولا للجبال الراسیات یدانی، کہ میں نے عفرا اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے عفرا کے لیے ایسے ایسے بوجھ برداشت کیے کہ جو میری قدرت بلکہ پہاڑوں کی قدرت کے باہر تھے. وما للجبال الراسیات یدانی، یدان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا. تو یہ عربی زبان میں کامن ہے. اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی ید کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے سورت کا لفظ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا. جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ وہ خدا کے پاس سے آئیں. تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی، اور میں نے کہا آخر میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے 3-4 اقوال میں نے ذکر کیے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے. تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں، جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا، چونکہ خدا خود ہی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا، جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. تو جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس جیسا کچھ نہیں،
اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے، اس کی صورت بھی ہے، اس کی مورت بھی ہے، یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے. اسی کو مس ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے. قرآن آیت 448 کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کوٹ ہے جو دکھاتا ہے کہ کیسے قرآن بالکل ہی مورتیوں کے اگینسٹ ہے. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود گاڈ، یعنی بھگوان کے علاوہ کسی اور کے بھکت مت بنو، کسی اور کی پوجا مت کرو. یہی سینٹیمنٹ قرآن چیپٹر 31 آیت 13 میں دکھتا ہے کہ کیول بھگوان کی پوجا کرو. تو یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نان مسلمز کو کافر مانتے ہیں، یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے. جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے دوارا ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. اسلام شبد کا مطلب ہی ہوتا ہے سبمیشن بیفور دا گاڈ، بھگوان کے سامنے جھکنا، اور مسلم شبد کا مطلب ہوتا ہے جو انسان بھگوان کے سامنے جھکتا ہے. اس لیے ایک لبرل مسلم کے پرسپیکٹو سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرم میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے، کیونکہ اپنے دھرم میں اس نے بھگوان کو جو بھی نام دیا ہے وہ اس بھگوان کی پوجا کر رہا ہے اور بھگوان کے سامنے جھک رہا ہے. اور یہ میرا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہے، ایکچولی میں ایسا ہے. اس سمے میں بھی عربیہ میں بہت سے اور دھرم ہوا کرتے تھے. اگر آپ قرآن چیپٹر 2 ورس 62 دیکھو گے تو اس میں جیوز، کرسچنز اور سابینز کو کاؤنٹ کیا گیا ہے امنگ دا بلیورز، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھگوان میں وشواس رکھتے ہیں. اس میں مینشن کیا گیا ہے لڑائی کے بارے میں، لڑائی ان لوگوں سے جو صرف ایک مورتی کو بھگوان مانتے ہیں. قریب 600 AD کے اراؤنڈ ایک ٹرائب ہوتی تھی قریش ٹرائب نام سے. یہ آج کے دن کے سعودی عربیہ کی ریجن میں رہتی تھی. ان کا ماننا تھا کہ ان کا سینٹرل بھگوان ہوبل ہے، جو ایکچولی میں ایک مورتی ہے جو پتھر سے بنی ہے اور جس کا رائٹ ہینڈ ٹوٹا ہوا تھا. قریش ٹرائب نے اس کے رائٹ ہینڈ کو ایک گولڈن ہینڈ سے ریپلیس کر دیا تھا، سونے کے بنے ہاتھ سے. اب اس مورتی کو ایکچولی میں توڑا جاتا ہے پروفٹ محمد کے دوارا سال 630 AD میں. اب یہاں پر مائتھولوجیکل کہانیوں کو اور ایکچوئل ہسٹری کو کنفیوز مت کرنا ایک دوسرے سے. ابھی جو بتائی میں نے وہ ایکچوئل پروون ہسٹری ہے، اور اس سے پہلے جو کہانیاں تھی وہ مائتھولوجیکل کہانیاں تھی، ببلیکل کہانیاں تھی. لیکن ایک چیز مینشن کرنی بنتی ہے، ایون دو اسلام، کرسچینٹی یا جیوڈازم میں باقی دھرم کے لوگ کافر نہیں ہیں، لیکن ایتھسٹ ضرور کافر ہے. ناستک لوگ جو کسی بھگوان میں نہیں مانتے انہیں ضرور کافر کہا گیا ہے. ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کافر شبد کا مطلب ہی اپنے آپ میں یہ ہوتا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈس بلیف، اور کافر کا مطلب ہوتا ہے ون ہو ڈس بلیوز ان گاڈ. لیکن ایسا انسان جو بھگوان میں وشواس ہی نہیں رکھتا. ہمارے دیش میں ہمیں ایسے مہان اسلامک اسکالرز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ وحید الدین خان، جنہیں پدم وبھوشن کا ایوارڈ دیا گیا انڈین سرکار کے دوارا سال 2021 میں. یہ کہتے ہیں کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس اینڈ ٹالرنس. اسی میسج کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور دوسری طرف لوگ ہیں جیسے کہ آتنکوادی اسامہ بن لادن، جو لوگوں کا برین واش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اسلام میں مارنا سکھایا جاتا ہے. اب آخر میں وہ یہ کہتے ہیں سورے ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہندوؤں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور کنزرویٹو مسلمان ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں، لبرل مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کو کافر نہیں کہتے. اور پھر انہوں نے وحید الدین خان صاحب کی بھی آخر میں تعریف کی. اور میں وحید الدین خان صاحب کی ہی تفسیر سے ایک پیسج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا. یہ دراصل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر ہے جو وحید الدین خان صاحب کی تذکیر القرآن میں موجود ہے. اس آیت کا حوالہ دھرو راٹھی نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام کے آغاز میں یہود، نصارہ اور سابین کو مؤمنین مانا گیا ہے، مسلمان مانا گیا ہے. لہٰذا یہود بھی، نصارہ بھی اور سابی بھی اگر مسلمان ہو سکتے ہیں تو ہندو بھی مومن اور مسلم ہو سکتا ہے. اس کو کافر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، جب آپ وحید الدین خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو لے ایک آپ نے کنزرویٹو مسلمز کو تھوڑا سا کہا کہ یار یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن وحید الدین خان صاحب بڑے اچھے ہیں، اس کا مطلب وہ لبرل مسلم ہے آپ کے نزدیک. تو آپ ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے. آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیے کہ تھوڑا پراپر ہوم ورک کیا کریں، خصوصاً جب اسلام کے اوپر بولیں، چونکہ اسلام کے تعلق سے جو ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. دیکھیے آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 62. ترجمہ پڑھ رہا ہوں خالی. یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ نصارہ، سابی اور یہودیوں کو کلین چٹ دے دی گئی، نو پرابلم تم بھی مسلمان ہو. نہیں، شرط یہ لگائی گئی کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اب آگے دیکھیں وحید الدین خان صاحب کیا کہتے ہیں. یہ تو ترجمہ ہوا.
آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے. ایک مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, دوسرے یہود جو اپنے کو حضرت موسیٰ کی امت کہتے ہیں, تیسرے نصارہ جو حضرت مسیح کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں, چوتھے صابی جو اپنے کو حضرت یحییٰ کی امت بتاتے تھے اور قدیم زمانے میں عراق کے علاقے میں آباد تھے. وہ اہل کتاب تھے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, مگر اب صابی فرقہ ختم ہو چکا ہے, دنیا میں اب اس کا وجود نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا ہے, بلکہ ان کا اور دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں, یعنی سارے گروہ برابر ہیں. خدا کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ آپ چونکہ پاکستان میں پیدا ہو گئے یا انڈیا میں پیدا ہو گئے, یا آپ محض اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا امتی کہنے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی لائے ہوئے دین سے آپ کا کوئی تعلق اور نسبت نہ ہو, اس لیے اس کے باوجود آپ افضل ہیں. ایسا نہیں ہے. گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں. سب کی نجات کا ایک ہی محکم اصول ہے, یعنی ایک ہی پرنسپل ہے, اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح, یعنی نیک کام. کوئی گروہ اپنے کو خواہ مسلمان کہتا ہو یا وہ اپنے کو یہودی یا مسیحی یا صابی کہے, ان میں سے کوئی محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے یہاں کوئی خصوصی درجہ نہیں رکھتا. درجے کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے خدا کی منشا کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا. تو ایک یہودی اگر خدا کی منشا کے مطابق چلے اور اسلام قبول کر لے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو انہوں نے سنت پیش کی ہے اس پر عمل کرے, تو خدا کے نزدیک وہ اس کا درجہ ایک نہیں بلکہ ڈبل ہے. یہی صورتحال عیسائی کی, یہی ایک یہودی کی اور مشرکی اور صابی کی دنیا میں کوئی بھی ہے. خدا کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق چلے گا تو خدا کے قابل قبول ہوگا. محض اس لیے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں یہودی ہوں اس لیے میں اسپیشل ہوں, میں نصرانی ہوں میں اس لیے اسپیشل ہوں, یا میں مسلمان ہوں اس لیے میں اسپیشل ہوں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان کا اعتبار ہے اور نیک عمل کا اعتبار ہے. یہ وحید الدین صاحب کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کافر نہیں ہے. ہاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو بھی مسلمان ہو سکتا ہے اگر خدا کی منشا کے مطابق چلے. اب آپ دیکھیں ان کا جو ایک اور بلنڈر ہے دھرو راٹھی کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو پوجا کرتے ہیں, یعنی ہندو جو پوجا کرتا ہے مورتی کی, وہ خدا تک پہنچنے کے لیے مورتی کی پوجا کرتا ہے, مورتی کی بذات خود پوجا نہیں ہوتی ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے اور مشرکین جو مکہ کے تھے ان میں اختلاف کس بات پر تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مشرکین جو تھے مکہ کے, وہ ایک بت کی پوجا کرتے تھے, خدا تک پہنچنے کے لیے پوجا نہیں کرتے تھے. ایک بت تھا, اس کا نام ہبل تھا, اور انہوں نے پوری تفصیل ذکر کی ہے اس کی. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ مشرکین جو مکہ کے تھے وہ بھی کس لیے مورتی کی پوجا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں, الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. کیا ہے آیت میں؟ unquestionably, یعنی اتنی واضح چیزیں کہ اس پہ کوشچن بھی نہیں ہونا چاہیے. For Allah is the pure religion and those who take protectors besides him say, جو خدا کے علاوہ اولیاء پروٹیکٹرز بناتے ہیں, یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں we only worship them that they may bring us nearer to Allah in position. ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم خدا کے قریب آ جائیں. عبادت خدائی کی کرنی ہے, ان کی تو عبادت پوجا ووجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ خدا تک پہنچ سکیں. یہی تو مشرکین مکہ کہتے تھے. اس کے باوجود قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی اسی آیت میں, یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے, ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار, خدا جھوٹے کو اور کافر کو, کفار کہ جو خدا کا انکار کرے ہدایت واضح ہونے کے باوجود محض اپنے ایروگنس کی بنیاد پر, اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. سورہ کافرون نازل ہو گئی بھائی, پوری سورت نازل ہے, قل یا ایھا الکافرون, مشرکین کو کہا جا رہا ہے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں بت پرستوں کو کافر نہیں کہا جاتا, قرآن تو اس کی تردید کر رہا ہے, کافر کہا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کی وضاحت بہت ضروری تھی, اور ہو سکتا ہے کہ 2-3 باتیں اور رہ گئی ہوں, لیکن میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ عاصم افتخار صاحب بھی ہیں اور اکنالج اسلام بھی ہیں, اگر اس تعلق سے کوئی بات وہ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. شکریہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے سارے مضامین جو تھے کور کر لیے ہیں. میں بس 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو دھرو راٹھی صاحب کا جو کیس ہے وہ بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ہمیں یا تو ایسے جو یوٹیوبرس ہیں ان سے جو ہے ہمیں ہر معاملے میں استفادہ نہیں کرنا چاہیے, اور خاص کر ایسے مسائل جو ایک یعنی کہ ڈیپ یعنی اسٹڈی یا کہہ لیں کہ اس کے اندر
گہرے درک کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری چیز جو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو، یہ بیسٹ ایگزامپل اس کا بھی ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ کتنا چل سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک ہمارے یونیورسل کاز، یعنی کہ اگر ظلم کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہاں ان کے ساتھ چل سکتے ہیں شانہ بشانہ، لیکن جب مسئلہ آئے گا توحید اور شرک کا، یا جب بات آئے گی نظریے کے حق اور باطل ہونے کی، تو پھر ہم اس میں کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے۔ ہم مطلب اس طرح سے رویہ نہیں رکھیں گے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ بات کہہ دی، تلخی سے بات کہہ دی، یا ان کو ہم نے کرٹیسائز کر دیا، تو اس بنیاد پہ جو ہم ایک کاز کے لیے کھڑے ہیں یا یہ ہمارے ساتھ کسی کاز کے لیے کھڑے ہیں تو وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اسلامی رویہ نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے مسلم بھائی نے ایسے اس طرح کے کمنٹس بھی کیے کہ مطلب کہ وہ ٹھیک ہے، اس کی نیت صحیح ہے، اس کے ساتھ ہیں ہم، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس کو اب زیادہ جو ہے کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں اپنے حدود بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں کس حد تک کس کے ساتھ جانا ہے، نہیں جانا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں کس سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا ہے۔ جو جس کی فیلڈ ہو اس سے ہی وہ نالج لیں۔ اب ہم سے کوئی انسان جو ہے، میری فیلڈ جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ ایٹومک انرجی نہیں ہے، اب میں کسی کو ایٹومک انرجی سکھانا شروع کر دوں تو یہ تو میں اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں اور میں اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں۔ جی بالکل زبردست پوائنٹ۔ اکمل اسلام صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب، عاصم بھائی اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا مفتی صاحب، میں نے جب یہ دیکھا، کیونکہ جب یہ پرسوں ویڈیو آیا تو جب ضرور آپ کی ویڈیو ڈالیں اور کنٹروورسی نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی جو طبقہ ہے وہ کرے۔ ایک اور چیز میں ایک بس ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ باقی ساری چیزیں تو مفتی صاحب آپ نے اور عاصم بھائی نے جو ہے وہ بتا دی۔ وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے ہمارے غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں کہ انہیں کافر ورڈ سے چڑ ہے؟ ایسا کیا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس پہ اتر آئے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ بھائی پلیز آپ کے اکارڈنگ ہم کافر نہیں ہیں، ہمیں کافر نہ بولو۔ دیکھیں، ہر ایک مذہب میں کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو کچھ اچھوت سمجھ رہے ہیں، انٹچیبل سمجھ رہے ہیں، یا ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے۔ نہیں، اگر کوئی مسلم ہے تو مسلم کا اپوزٹ بھی ہوگا۔ اگر عربی میں کوئی لفظ ہے مسلم تو اس کا اپوزٹ ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لینگویج کو دیکھ لیں، اس کی ڈکشنری اٹھا لیں، کوئی بھی اگر ناؤن ہوگا، کوئی بھی ورڈ ہوگا، اس کا اپوزٹ ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ لینگویج ہی انکمپلیٹ ہے۔ تو اگر انگلش میں کوئی مسلم ہے، اس کو ہم نان مسلم یا ڈس بلیور کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام، تو اسی کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ تو اسے کہنا کہ ہم کسی کو جو ہے وہ کافر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، یا اگر کسی کو ہم نے کافر کہہ دیا وہ اس کی توہین ہو گئی۔ حالانکہ ایک حساب سے دیکھا اسلام کے اس میں تو توہین ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، اس کو جو ہے وہ جنت سے وہ ابھی دور ہے، وہ تو ہے، لیکن ایز اے ہول آپ اس کو کوئی ڈیروگیٹری ٹرم نہ سمجھے مہربانی کر کے، تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ جی ہاں، یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے کہ کافر کا جو لفظ ہے وہ ڈریگیٹوری ٹرم نہیں ہے، اور ہندو بھائیوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کافر کو کا لفظ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو گالی کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، آپ لوگ ملیچ کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ یقیناً ڈریگیٹوری ٹرم ہے، تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ کافر کے معنی انکار کرنے کے آتے ہیں، اور انکار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ خدا کی ذات کا انکار کر دیا جائے، جیسا کہ دھورو راٹھی نے کہا کہ جو ناستک ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے، بلکہ خدا کی بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ جس طرح اس کی ذات کا انکار کرنا کفر ہے، اس کی بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو اگر ایک آدمی یہ تو کہتا ہے کہ خدا موجود ہے اور میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن میں خدا کے اس پیغام کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ اس نے خدا کی بات کا انکار کر دیا۔ اچھا، صرف انکار کرنے کا لفظ، اور میں اس کو اتنی مرتبہ اس کانسیپٹ کو بتا چکا ہوں کہ اگر مان لیں ہندو ہمیں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے اعتبار سے کافر کہنا چاہے تو کہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر عیسائی ہمیں کافر کہنا چاہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے کہ ہم ان کے مذہب کو، جس کے اندر ڈسٹورشن ہو چکا ہے، اور آلموسٹ عیسائیوں کے یہاں مورتی پوجا شروع ہو چکی ہے، اور بلکہ ہے تقریباً 1500 سال سے، تو اس اعتبار سے ہم لوگ کافر ہیں، اگر وہ کہنا چاہیں تو شوق سے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو ڈریگیٹوری ٹرم نہیں سمجھتے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے بیان کرنا ضروری ہے۔
اور مفتی صاحب اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کریے گا کہ اگر جو کرسچنز ہیں جو عرب میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ان کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ڈس بلیو کر رہے ہو تو وہ بھی یہی ورڈ یوز کریں گے کہ کفر کر رہے ہو. وہ بھی یہی میرے ورڈ حساب سے ایگزیکٹلی وہ بھی یہی ورڈ بولیں گے، وہ بھی یہی ورڈ بولیں گے. بلکہ اگر آپ گیتا یا ویداس کا ترجمہ کر دیں گے اور جہاں پر انکار کرنے کے لیے لفظ آئے گا عربی میں ترجمہ کریں گے تو وہاں پر بھی کفارہ کا لفظ ہی استعمال ہوگا انکار کرنے بالکل کے معنی میں. جی یہ اہم پوائنٹ تھا، یہ رہ گیا تھا، یہ الحمدللہ آ گیا. میں جی ایک عاصم بھائی آپ. جی کہ دھرو راٹھی جی نے جیسے کہ اس کا یعنی کہ کافر کو ایز ڈیروگیٹری ٹرم لے کے اس کو جو ہے یہ کوشش کی کہ یعنی کہ ہندوؤں کو جو ہے اس سے نکال دیا جائے، لیکن ان کو تو پھر بھی انہوں نے ایک کو تو ایکسکلوڈ کر دیا. اگر یہ ڈیروگیٹری ٹرم ہے تو بھائی اس کی بھی تو کچھ جذبات ہیں ایتھیسٹوں کے، ان کا بھی تو خیال رکھیں. اسی طریقے سے ان کو بھی آپ جب سب کو اندر کر لیا تو کیوں آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا اس بیچارے. جی 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 بالکل. آپ آپ اگر خود کو تو مان لیا کہ ہم وہ خود کافر ہیں کیونکہ وہ ایتھیسٹ ہیں، وہ خود کسی جی خدا میں نہیں مانتے، انہوں نے خود مان لیا. اچھا میں یہ توقع کر رہا تھا دھرو راٹھی سے کہ جس طرح انہوں نے ایک ہندو اسکالر پرشانت آچاریہ پرشانت کو دعوت دی تھی، اور اگرچہ وہ عام ہندو باباؤں سے ہٹ کر ہیں تو کسی پڑھے لکھے مسلم اسکالر کو وہ بلاتے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو وہ زیادہ بہتر رہتا. یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کو بیلنس بنانا چاہیے بلکہ اس لیے بھی کہ پھر مس ریپرزنٹیشن سے وہ بچ جاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہی تھا، وہ کسی کو بھی بلائیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ ان داڑھی ٹوپی والوں سے دھوکے میں نہ آئیں جو ٹی وی پر عام طور سے آتے ہیں. ان کو خدا کے واسطے نہ بلائیں، اس لیے کہ ان کا کام، ان کو پیسے ملتے ہیں عورتوں سے پٹائی کے، تو وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. لیٹ دیم ڈو دیئر ورک. تو ان کا کام وہاں چل رہا ہے، وہ سیٹ ہیں، ان کو وہیں رہنے دیں. آپ اسلامک اسکالرس کو بلائیے اور ایسے کہ جن کو معلومات ہو دین کی اور حوالے ان کو پتا ہو، آپ ان کو بلائیں اور ان سے اسلام کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے یہی میں چاہوں گا کہ اگر آپ عیسائیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کسی عیسائی اسکالر کو بلائیں، اس سے سمجھیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے طور سے اپنی ریسرچ ٹیم سے کوئی کام ریسرچ کروائیں اور اس کو اسلام اور بائبل یا اسلام اور عیسائیت یا قرآن اور بائبل کے نام پر پروموٹ کریں اور صرف بیبلیکل نریشنز کو اس طریقے سے پیش کریں گویا کہ اسلام بھی اسی چیز میں بلیو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دنیا کے سبھی دھرموں کا آدر بھی کرتا ہوں اور ان کی امپورٹنس بھی سمجھتا ہوں. آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بھگوان میں نہیں مانتا تو ریلیجنز کی رسپیکٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ دنیا بھر میں بلینس آف لوگ ریلیجن کو ایک گائیڈنگ لائٹ کی طرح دیکھتے ہیں. ریلیجن کی مدد سے کروڑوں لوگوں کو امید ملتی ہے، اپنی لائف میں ایک پرپس ملتا ہے، اپنی زندگی میں کٹھنائیوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے. اور ایک کلچرل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجنز لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر رکھنے کا کام کرتے ہیں. جی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کلچر پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ریلیجن لوگوں کو ساتھ میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے میں ریلیجن کی عزت کرتا ہوں اور جتنے بھی لوگ ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. بظاہر کہنے میں بہت اچھی لگتی ہے بات، ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آتی ہے بھائی دھرو راٹھی کتنا عظیم انسان ہے کہ وہ ریلیجن کو نہیں مانتا لیکن ریلیجن کی عزت کرتا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے ایک آدمی کو. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ حماقت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. کیسے؟ وہ اس لیے کہ کیا آپ کا اصول عزت کرنے کا اصول یہ ہے، کسی بھی چیز کے لائق تعظیم ہونے کا اصول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہو؟ اگر اصول یہ ہے تو پھر فاشزم کی بھی آپ کو عزت کرنی چاہیے، چونکہ ایک زمانے میں فاشزم نے بھی لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا. اسی طریقے سے کمیونزم، جو ہارڈ کور کمیونزم ہے کہ جس کے دامن پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے انسانوں کی جان کا خون ہے، انسانوں کا خون کیا ان لوگوں نے. تو مثلا رشین کمیونسٹ ہے، چائنیز ہے، تو کیا ان لوگوں نے بھی، ان نظاموں نے بھی لوگوں کے جوڑنے کا کام کیا ہے؟ تو کیا آپ ان کی بھی عزت کرتے ہیں؟ دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہ ڈکٹیٹرشپ لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے. آپ نارتھ کوریا چلے جائیں، نارتھ کوریا میں لوگ ایک ہی طرح زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہیئر اسٹائل بھی بس 5-6 طرح کے ہی ہیں، وہ اپنا ہیئر اسٹائل بھی نہیں بدلتے، لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان کا جو بھی فیسٹیول ہے کہ جب نارتھ کوریا کا بانی پیدا ہوا تھا وہ ان کا فیسٹیول ہے، جب مرا تھا تو وہ ان کا مارننگ ڈے ہے کہ جس میں وہ غم مناتے ہیں. پوری قوم جڑی ہوئی ہے. تو آپ نارتھ کوریا کی بھی عزت کریں، وہاں کے ڈکٹیٹر کی عزت کریں، وہ بھی قابل تعظیم ہے. تو قابل تعظیم ہونا اگر اس کا اصول یہ ہے کہ ایک نظام لوگوں کو جوڑے ہوئے ہے
تو پھر بہت سارے ایسے نظام ہیں کہ جن کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور وہ لوگوں کو جوڑے ہوئے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نظام لوگوں کو جوڑے ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل تعظیم بھی ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے. اصل یہ ہے کہ وہ نظام انصاف کے اوپر مبنی ہے یا نہیں, اصل یہ دیکھنا چاہیے. اور انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, یعنی انصاف کو آپ لوگوں کے تناظر سے ہٹ کر دیکھیں. انصاف اور کی جو ڈیفینیشن ہے, ظلم کی ڈیفینیشن ہے, وہ سامنے رکھیں. وضع الشیء فی محلی, کسی چیز کو اس کا ڈیو رائٹ دینا, یہ انصاف ہے. اور کسی چیز کو کسی ایسی جگہ رکھ دینا کہ جہاں وہ مناسب نہ ہو, جو اس کے سوٹیبل نہ ہو. وضع الشیء فی غیر محلی, یعنی کسی چیز کو اس کا ڈیو رائٹ نہ دینا, یہ انصاف نہیں ہے, یہ ظلم ہے. تو جب آپ انصاف اور ظلم کی اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نظام کو عزت دینی چاہیے اور کس نظام کو عزت نہیں دینی چاہیے. پھر ایک چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں لوگوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں, مذاہب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ کروڑوں اربوں لوگ چونکہ ایک کام کر رہے ہیں, اس لیے وہ کام میرے نزدیک صحیح اور قابل تعظیم ہے. جب یہ آپ ذہن میں رہے گی یہ بات, تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے وہ آگے کتنا بڑا بلنڈر کرتے ہیں. ڈھیر سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ریلیجن سے نکل کر آتے ہیں جن کی اپنی ایک اہم جگہ ہے ہماری اس دنیا میں. یہی کارن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ہندو ایتھسٹ بلاتا ہوں. میں ایک ایتھسٹ ہوں, بھگوان میں نہیں مانتا, لیکن میں ہندوازم کے ٹریڈیشنز اور کسٹمز کو فالو کرتا ہوں, جیسے کہ آپ نے شادی میں دیکھا ہوگا. ڈو یو تھنک مائتھولوجی از ہسٹری؟ نہیں, مائتھولوجی ہسٹری کیوں ہوگی؟ اگر مائتھولوجی ہسٹری ہوتی تو اسے مائتھولوجی نہیں, اسے ہسٹری بلاتے. اب کیا میٹافوریکل ہے کیا نہیں ہے, اس پر میری کیا رائے ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو انسان ان ریلیجیس ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہے اس کے پرسپیکٹو سے وہ چیزیں میٹافوریکل ہیں یا لٹرل ہیں. کچھ لوگ سیم ٹیکسٹ کو پڑھ کر لٹرلی لیتے ہیں, کچھ لوگ اسے میٹافوریکلی لیتے ہیں. میرا بس یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز لکھی ہے کسی ریلیجیس ٹیکسٹ میں جو ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو, لاجک کے خلاف جاتی ہو, یا آج کے دن کی کوئی چیز ایسی اگر ریلیجیس ٹیکسٹ میں لکھی ہے جو ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو, لاجک کے خلاف جاتی ہو, یہاں سوال دھورو راٹھی سے ہونا چاہیے کس کی لاجک اور کس کی ریشنلٹی کے خلاف جاتی ہو, آپ کی, دنیا کے چند لوگوں کی, یا اجتماعی یعنی پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں شروع سے لے کر آج تک آبجیکٹیو ریالٹی کے خلاف وہ جا رہی ہو. آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ میری لاجک کے خلاف جا رہی ہے, تو بھئی آپ کی لاجک جائے تیل لینے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کی لاجک میرے نزدیک بالکل ہی لاجیکل ہے, تو میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں, اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی دوسرے مذہبی انسان کی لاجک کو لاجیکل ثابت کر دیں. تو یہ اسٹینڈرڈ نہ رہا کہ کوئی بھی بات اگر مذہب کی ایسی ہے جو لاجک اور ریشنلٹی کے خلاف جائے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے یا اس کو میٹافوریکل مان لینا چاہیے. سوال یہاں پر یہی ہوگا کہ کس کی لاجک کو ہم معیار بنائیں گے. آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. یا آج کے دن کی ہماری مورل ویلیوز کے خلاف جاتی ہے, یا آج کے دن کی ہماری مورل ویلیوز کے خلاف جاتی ہو. یہ میں نے کہا تھا بلنڈر. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا کہا, یہ کہا کہ بھئی میں دنیا کے مذہبوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مذہب کو مانتے ہیں, درست مانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مذہب کو ماننا یہ آج کے دن کی مورل ویلیو ہے. اگر مورل ویلیو نہ ہوتی تو لاکھوں کروڑوں لوگ آج کے دن مذہبوں کو نہ مان رہے ہوتے. کوئی بھی عیسائیت میں نہ مانتا, کوئی بھی اسلام میں نہ مانتا, کوئی بھی یہودیت, ہندوازم, کوئی بھی کسی بھی دھرم میں نہ مانتا. لیکن ساری دنیا کی اکثریت, آپ ہسٹری میں کہیں بھی چلے جائیں, دنیا کی اکثریت مذہب کو مان رہی ہے, ہر دور میں مان رہی ہے, اور ہمارے آج کے دور میں بھی مان رہی ہے. تو ہمارے آج کے دور کی بھی مورل ویلیو مذہب ہے. پھر جب یہ بات ہے تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اگر کوئی بات ہمارے آج کے دور کی مورل ویلیو کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, جبکہ مذہب کو ماننا ہی آج کے دور کی مورل ویلیو ہے. یہ ہے کانٹرڈکشن, یہ ہے بلنڈر. یہ ذہن میں رہے کہ ملحدوں کے نزدیک آج کے دور کی مورل ویلیو اسٹینڈرڈ ہوتی ہے, پھر جب زمانہ بدل جاتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ بدل جاتا ہے. میں اس موضوع کے اوپر کئی مرتبہ کلام کر چکا ہوں, اور یہ ذہن میں آپ لوگوں کے رہنا چاہیے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آج کے دور کی مورل ویلیو اسٹینڈرڈ ہے تو ہم پرانے دور کے تمام لوگوں کو احمق اور بے وقوف مان رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مورلی زیادہ بہتر ہیں, اور ماضی میں جو لوگ ہیں وہ مورلی کرپٹ تھے, وہ زیادہ بہتر نہیں تھے, ان کے پاس وہ لاجک اور وہ ریشنلٹی نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی لاجک اور ریشنلٹی ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج ہم بالکل, یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ نہ
دھوبی کا گھوڑا کیا ہے وہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, وہ صورتحال رہتی ہے ہماری, وہ جو مثال ہے اردو کی. تو دھوبی کا کتا, ہاں, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, وہ مثال ہے. تو ارسطو کی لاجک اور فلسفی کے بغیر کیا آج کی فلسفی باقی رہ سکتی تھی؟ پلیٹو کی فلسفی کے بغیر, اس کے ڈسکورسز کے بغیر کیا آج کے دور میں آپ لاجیکل گفتگو کر سکتے تھے؟ یہ ایک ایوولوشن ہے جو کہ گریک دور سے شروع ہوا اور پھر اسلامک دور میں ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. آپ کو ماضی کے دور میں جانا پڑے گا اور ان کی مورل ویلیوز کو اپنانا پڑے گا, ان کو عزت دینی پڑے گی, ان کو عقل مند سمجھنا پڑے گا, تبھی آپ عقل مند ہو سکتے ہیں, ورنہ آپ بھی بے وقوف ہیں. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ, تو اسے یا تو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے یا پھر ہمیں اسے ایک میٹافوریکل سینس میں لینا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ یہی فرق ہوتا ہے ایک سمجھدار ریلیجس انسان میں اور ایک ایسے بے وقوف ریلیجس انسان میں جو اندھ وشواسی بن جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ریلیجس ٹیکسٹ بک کو پڑھتا ہے اور اس میں کوئی بات اس کو لاجک یا ریشنلٹی کے خلاف ملتی ہے تو اس کو میٹافوریکل لینا چاہیے. اگر وہ میٹافوریکل نہیں لے گا تو پھر وہ ایک ریلیجس بے وقوف انسان ہے کہ جو اندھ وشواسی میں مبتلا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کے تمام مذہبوں کی اور مذہب میں ماننے والوں کی عزت کرتا ہوں. اگر آپ واقعی مذہب کے ماننے والوں کی عزت کرتے ہیں تو پھر اسی ویڈیو میں 1.5 منٹ کے وقفے کے بعد آپ مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت, دنیا کی اکثریت کو بے وقوف بھی کہہ رہے ہیں, اندھ وشواسی بھی کہہ رہے ہیں. بھئی یہ کیسی عزت ہے؟ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں. اب ذرا میرے اس سٹیٹمنٹ کو پر غور کیا جائے کہ ایک طرف میں یہ کہوں کہ آپ بہت ہی زیادہ لائق تعظیم ہیں, بہت بہت زبردست, آپ کا بہت مقام میرے دل میں ہے بھائی, بڑا میں نے سینہ چوڑا کیا ہوا آپ کے لیے, ہیں آپ بہت بڑے بے وقوف. تو کیا ایک ایسا آدمی جو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے گا, کیا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ واقعی یہ شخص دوسرے موضوعات پر بہت زیادہ محنت کے ساتھ کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہوگا؟ بڑی مشکل ہے پھر اس چیز کو تسلیم کرنا. لیکن میں دھورو راٹھی کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کانٹینٹ انڈین کانٹیکس میں دیا ہے, خصوصاً پالیٹکس میں اور بھی دوسرے موقعوں پر, اور ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کانٹینٹ بنائیں تو پلیز مذہب سے دور رہیں, اور اگر مذہبی موضوعات پر گفتگو کرنی ہے تو پھر جیسے آپ نے کسی ہندو اسکالر کو ایک مرتبہ بلایا تھا, شاید پرشانت کیا نام تھا اس کا, اس کو بلایا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے کرسچینٹی اور اسلام کے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اپنے مذہب کو بہت اچھی طریقے سے ریشنلی پیش کر سکتے ہیں, ان سے آپ کی گفتگو ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی رائے دیں, چونکہ آپ اپنی رائے دیں گے مذہب کے معاملے میں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے, چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا اللہ اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں اور ہم لوگ خاموش ہو جائیں اس لیے کہ آپ نے کچھ اچھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں. یہ دھورو راٹھی حفیظہ اللہ کا جو ٹائٹل ہے یہ آپ کو کہیں اور سے ملے تو ملے, ہماری طرف سے آپ کو نہیں ملے گا.